تلاش کرنے. تلاش کرتے کرتے میں ایک جگہ پہنچا جہاں ایک گھر بنا ہوا تھا, آشیانہ کہہ لیجئے, جھونپڑی کہہ لیجئے, یار ایک گھر بنا ہوا تھا. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں وہاں پہ پہنچا, اس میں ایک صاحب بیٹھے تھے, میری نظر پڑی, اتنے میں میری 2 اونٹنیوں پہ بھی نظر پڑ گئی. میری 2 اونٹنیاں ان کے باقی جانوروں کے ساتھ چل رہی تھی. میں نے کہا اے صاحب خانہ یہ تو میری اونٹنیاں ہیں, میں نے پہچان لیا ان کو. تو مکان مالک نے کہا ہمیں اس سے کوئی آپتی نہیں, یا آپ ہی کی ہیں, آپ لے جائیے. آوارہ گھوم رہی تھی تو میں نے سوچا کسی کی ہوں گی تو آ کر کے لے جائے گا, ورنہ میری ذمہ داری تھی, میں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر ہی رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ساسا سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر ابھی ہم وہاں بیٹھے ہی تھے, صاحب خانہ نے کہا کہ اندر سے کھجوریں اور پانی لے کر کے آؤ, یہ ہمارے مہمان ان کی ضیافت کی جائے. حضرت ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کھجوریں کھا ہی رہا تھا, ابھی میں نے تھوڑا سا پانی پیا تھا کہ اندر سے خاتون کی آواز آتی ہے. وہ خاتون کہتی ہے کہ تمہارے گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا ہے. اللہ اکبر. حضرت ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بھی کان کھڑے ہو گئے, آخر ماجرا کیا ہے؟ اس قدر توجہ کے ساتھ اندر کی بات یہ عورت اسے کیوں بتا رہی ہے؟ یہ تو عورتوں کا اندر کا انٹرنل میٹر ہے, اندر بچوں کی پیدائش ہونا ہو جائے, یہ عورت اسے کیوں بتا رہی ہے؟ میں نے کہا اے صاحب خانہ یہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے؟ اس عورت نے کر کے بتایا, اس کا چہرہ اتر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اے اجنبی سن بات یہ ہے, دراصل ہمارے یہاں ریت یہ ہے اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم پہلے ہی روز اس کو گلا کھود کر کے زمین میں دفن کر دیتے ہیں, اور اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو پال لیتے ہیں. اس عورت نے مجھے اس لیے بتایا ہے کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے, اگر بیٹی ہوگی تو اندر آ کر کے تم گلا کھود دینا یا کہیں صحرا میں کسی بھی جگہ لے جا کر کے دفن کر دینا, اگر بیٹا ہوگا تو تم اپنے ساتھ رکھ لینا. اللہ اکبر. حضرت ساسا کہتے اللہ کے پیغمبر میری آنکھیں بھیگ گئیں, دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک گیا. یا رسول اللہ میرا پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ تو کیسا باپ ہے, اپنی بچی کو زندہ کرنے کی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ تمہارا سینہ کس قدر پتھر دل ہو چکا ہے, تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیٹے کو زمین میں کرنے کی باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا صاحب ہمارے یہاں کا کلچر یہی ہے, ہمارے یہاں کی تہذیب یہی ہے, ہمارے پورے پریوار میں کسی کو داماد بنانا بہت برا سمجھا جاتا ہے, بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا ہے, اس لیے آپ اپنا کام کیجئے, آپ کی تو اونٹنیاں ہیں لے جائیے ساتھ میں اور یہاں سے چلتے بنیے. حضرت ساسا کہتے ہیں میں نے اس سے منت سماجت شروع کر دی. میں نے کہا اے ظالم باپ اگر تو اپنی بیٹی کی پرورش نہیں کرتا تو ایسا کر اپنی بیٹی میرے حوالے کر دے, تیری بیٹی کی پرورش میں کروں گا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. دوسرے کی بیٹی ہے اور ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کہا اس سے کہ مجھے اپنی بیٹی دے دے, تو سامنے والا کہتا ہے ہم تجھے اپنی بیٹی دے دیں, اس کے بدلے میں تو ہمیں کیا دے گا, اس کے بدلے میں تو ہمیں قیمت کیا دے گا؟ ساتھیوں میری طرف دیکھو, میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں, پیارے نبی کے صحابی کی دلچسپ داستان سنا رہا ہوں. آپ کے دل میں نرمی کا ایک جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. سنو اس حدیث شریف کو, امام طبرانی بھی لے کر کے آئے ہیں, اس الخبر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, اور بھی متعدد کتب کے اندر میرے ساتھیوں یہ روایت موجود ہے. اللہ اکبر. حضور کی چشمان مازاغ آنسوؤں سے تر ہو گئی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صحابی آگے کی داستان سناؤ. وہ روتے جاتے ہیں, آگے کہتے یا رسول اللہ میں نے اس باپ سے کہا, اس سنگل باپ سے کہا ارے تو اپنی بچی کی اگر پرورش نہیں کرتا تو مجھے دے دے, تو قیمت کی بات کرتا ہے تو سن, میری 2 اونٹنیاں جو تیرے پاس ہیں تو اپنے پاس ہی رکھ لے, اپنی بیٹی میرے حوالے کر دے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اس کی نرم دلی کو سلام کرو, اس کے جذبے کو سلام کرو, اس کی ہمت کو سلام کرو. اللہ اکبر. اس نے کہا نہیں ابھی قیمت پوری نہیں ہوئی, تو مسکرا کے ساسا کہتے ہیں یار ایسا کر جس اونٹنی پہ میں سوار ہو کر کے آیا ہوں وہ بھی تو ہی رکھ لے, مگر اپنی بیٹی میرے حوالے کر دے. ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ, مچل کے بولو سبحان اللہ. میرے ساتھیو حضرت ساسا کہتے ہیں کہ وہ شخص اس بات پر رضامند ہو گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی بیٹی دے دیتا ہوں, آپ کی 2 اونٹنیاں تو میرے پاس ہیں ہی, یہ اونٹنی آپ اپنے مقام پہ پہنچ جائیں, میرا ایک آدمی جائے گا وہاں پہ اتر جائیں اور یہ اونٹنی ہمیں دے دیں, ہم تک پہنچ جائے گی. یا رسول اللہ میں نے تینوں کی تینوں اونٹنیاں اسی کے حوالے کر دی. حضور
میں اس ایک اجنبی باپ کی بیٹی کو گھر پہ لے کے آیا, میں اس کو پالتا تھا, اس کی پرورش کرتا تھا. نہ کوئی خونی رشتہ ہے, نہ کوئی خاندان کا رشتہ ہے, نہ کوئی قریبی رشتہ ہے, بس ایک ماننا ہوتا ہے, بس ایک انسانیت ہے یا رسول اللہ. میں اس کو لے کے آیا, وہ بچی میرے سینے پہ کھیلتی تھی, مجھے ایسا پیار ہو گیا جیسے ایک باپ کو اپنی سگی بیٹی سے پیار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تو میری عادت یہی بن گئی, میرا مزاج یہی بن گیا کہ آس پاس میں پتہ لگاتا کہ کس کے یہاں پہ پیدائش ہونے والی ہے. جن پریواروں میں, جن خاندانوں میں بیٹیوں کو زمین میں دفنانے کا رواج تھا یا رسول اللہ, وہاں پہ میں نے اپنے لوگ لگا دیے تھے, اپنے نمائندے لگا دیے تھے, اور میں پتہ کرتا تھا کہ پوچھو اگر بیٹی ہوئی ہوگی تو زمین میں نہ گاڑے, ہم اس بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری لیں گے. اللہ اکبر. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ میرے ساتھیو. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر کی چشمان مازاغ آنسوؤں سے تر ہے. اللہ کے پیغمبر آپ دیدہ ہیں, کہتے ہیں ساسا تم نے بڑا اچھا کام کیا. اچھا یہ بتاؤ تم نے اس طرح سے کتنی بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا, کتنی بیٹیوں کو تم نے زمین میں گرنے سے بچا لیا, کتنی بچیوں کی زندگی بچا لی. روتے ہوئے ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی زندگی بچا لی, 360 بچیوں کو اس طرح سے یا رسول اللہ میں نے بچا لیا, ان کی میں نے پرورش کی. یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں نے جو یہ نیکیاں کی اس کا مجھے فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ اے میرے صحابی, سبحان اللہ, ابھی آ رہے ہیں, آپ ہماری طرف دیکھیے, اس طرف کچھ لوگ, باقی تو ماشاءاللہ آپ سب ٹھیک بیٹھے ہیں. بیٹھ جائیے صاحب, آپ بھی بیٹھیے, کیوں کھڑے ہیں بھئی آپ لوگ؟ میرے خیال سے زیادہ آپ لوگ قریب ہو کے بیٹھ گئے, تھوڑے فاصلے سے بیٹھو, تھوڑی جگہ بنا کر کے بھی رکھو, چونکہ جگہ تو ماشاءاللہ کافی ہے, ایسا تھوڑی جگہ کم ہے, کافی جگہ ہے ماشاءاللہ. آپ بیٹھو, آپ بھی بیٹھو, تو حاجی صاحب بٹھاؤ ان کو ذرا, یہ جو ہے بیٹھ جائیے. دیکھیے حضرت بھی آ چکے ہیں, آپ تشریف رکھیں, وہ اسٹیج پہ آ جائیں گے, سب قریب سے زیارت کر لینا. جو بیچ میں ہمارے بھائی کھڑے ہیں ان سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں بیٹھ جائیں. جو بیچ میں کھڑے ہیں, پیچھے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے, آپ بیٹھ جائیں, میں گزارش کرتا ہوں بیٹھ جائیں. اور جو سائڈوں میں کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں, فوراً بیٹھ جائیں. جو بیچ میں کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف رکھیں. خاکساران حنظلہ اس کا خیال رکھیں, ہو سکتا ہے کچھ صاحب انتظار میں ہوں کہ ہم سے آگے کہا جائے تبھی بیٹھیں گے. چلیے کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس طریقے سے 360 بیٹیوں کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کیا. حضور رونے لگے. حضور نے فرمایا ساسا تم ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے میری نیکیوں کا کیا پھل ملا, تمہیں دامن مصطفیٰ مل گیا, اسی کا تو پھل ہے. اچھا آنے دیجئے, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. حضرت کی تشریف آوری ہو رہی ہے, نعرہ لگا دیجئے, قاری صاحب حضرت آ رہے ہیں. آپ لوگ کھڑے ہو کے اپنی جگہ پر رہیں, آنے دیں.